بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان وظیفہ آفیشیل کے معزز سامعین، آج کا ہمارا عمل جمعہ کے دن کا ہے اور شوہر کی محبت کے لیے، شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور شوہر کو راضی کرنے کے لیے، شوہر کے دل میں اپنی محبت اور عزت پیدا کرنے کے لیے، شوہر آپ کا حق ادا کرے۔ کسی کو شوہر طلاق دینا چاہ رہا ہے تو وہ طلاق نہ دے۔ بہت سی چیزیں شوہر کے حوالے سے، بہت سے مسائل کا بہت سے لوگوں کو سامنا ہے، تو ان سب مسائل کے حل کے لیے ہمارا آج کا عمل ہے۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے شوہر کی غیبت نہیں کرنی۔ غیبت کیا ہے؟ اپنے کسی بھی گھر کے بندے سے اپنے شوہر کے عیب بتانا، اس سے وہ میرے ساتھ یہ کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ تب بتائیں جب آپ ڈائیورس لینا چاہتے ہو۔ جب تک طلاق نہیں لینا چاہتے تب تک یہ باتیں نہ کریں۔ آپ نے یہ سب بتانا ہے تو رات کو اٹھ کے 2 بجے 3 بجے اٹھ کر 2 نفل پڑھ کے اللہ رب العزت کو بتائیے، اللہ جی دیکھیے نا، میرا یہ شوہر ہے، یہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو بتائیے۔ آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کے والد صاحب، کوئی بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، کوئی بھی آپ کے شوہر کے دل کو نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ واحد ذات ہے جو اس کے دل کو بھی بدل سکتے ہیں اور جو اس کو راہ راست پر بھی لا سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ضرور فالو کرنی ہے، جس کو فالو کیے بغیر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اب سے کسی کو اپنے دکھڑے نہیں سنانے، اللہ رب العزت کو سنانے۔ دوسرا جو عمل کی ترتیب ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، تو عمل کی ترتیب یوں ہے کہ آپ نے ایک حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اے میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو تو یوں کرو۔ کیسے کرنی ہے؟ جب تم اللہ رب العزت سے دعا مانگو تو یوں مانگو۔ پہلا کام، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو۔ نمبر 2، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو۔ نمبر 3، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو، یعنی دعا کرنی ہے۔ یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ کا حصہ ہے کہ جس دعا کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو، وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ تو چوتھا کام ہے عمل کے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا، کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ تو سب سے پہلا جو حصہ ہے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی، یہ بہت آسان ہے، اور جب اجتماعی طور پہ جب عمل ہوتا ہے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ صرف ایک دفعہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی۔ یہ جو ابھی اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان ہوگی، آپ نے اس کو سننا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے پر عمل کرنا ہے، پھر تیسرا اور چوتھا وہ میں ساری ترتیب عرض کر دوں گا۔ یوں سمجھیے کہ وظیفہ آپ نے ویڈیو کے دوران ہی کر لینا ہے۔ تو آپ جس حالت میں بھی ہیں، جیسے بھی بیٹھے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ عمل کو اسی طرح کنٹینیو کیجئے۔ اور جو دعا کا عمل ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ عن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً فقال، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے، میں تجھے چند باتیں سکھلاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے مدد چاہیے تو اللہ سے مدد مانگ۔ وَعْلَمْ، اور یہ جان لے، اس بات کا یقین رکھ، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اگر ساری کی ساری مخلوق، بے شک ساری امت اگر جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ تجھے ذرہ برابر نفع پہنچائیں، تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ نے تیرے لیے مقدر میں لکھ دیا۔
وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اگر وہ سب جمع ہو کر تجھے ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے نقصان نہ پہنچا سکیں گے مگر اتنا ہی جتنا نقصان اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ رفعت الاقلام، تقدیر کی کلمیں اٹھا لی گئیں، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے۔ یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون، اے وہ ذات جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور وہم و گمان اس کو پا نہیں سکتے، اور تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ ولا تغیرہ الحوادث، اور زمانہ کے نئے پیش آنے والے واقعات اس میں تبدیلی لا نہیں سکتے۔ ولا یخشى الدوائر، اور گردش زمانہ کا اس سے کوئی خوف نہیں۔ یعلم مثاقیل الجبال، وہ پہاڑوں کے اوزان کو جانتا ہے۔ ومکائیل البحار، اور سمندروں کے پانی کی مقدار سے بھی واقف ہے۔ وعدد قطر الامطار، اور وہ بارش کے قطروں کی تعداد سے بھی واقف ہے۔ وعدد ورق الاشجار، اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی جاننے والی ذات ہے۔ وعدد ما اظلم علیہ اللیل، اور ان چیزوں کی تعداد سے بھی واقف ہے جن پر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ واشرق علیہ النہار، اور ان چیزوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے جن کو دن کی روشنی منور کر دیتی ہے۔ ولا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قعرہ ولا جبل ما فی وعرہ، نہ تو اس سے کوئی آسمان کسی آسمان کو چھپا سکتا ہے، نہ کوئی زمین کسی زمین کو چھپا سکتی ہے، نہ سمندر اس چیز کو چھپا سکتا ہے جو اس کی گہرائی میں ہے، اور نہ پہاڑ اس چیز کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا گیا، ہمارے اوپر کسی نے بندش کر دی، شوہر کے معاملے میں کس سے رابطہ کرتے ہیں، بتایا جاتا ہے کچھ پلایا گیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ صرف لوٹنے کے بہانے ہیں۔ جس کا رب اللہ ہے وہ اللہ سے اپنے مسئلے کو حل کروا لے گا، اور اس کا بہت آسان راستہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی، یہ وظیفہ 3 دفعہ کرنا ہے۔ ایک دفعہ ابھی آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنی، دوسری اور تیسری دفعہ آپ نے اسی ویڈیو کو پلے کر کے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سننی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے مصلی پر بیٹھ کے اس ویڈیو کو پلے کریں اور پھر اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ سننے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ، جو بھی پریشانی ہے اس کے لیے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ شوہر کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ حل ہوگا۔ اور آخری گزارش، جب بھی آپ دعا کر لیں آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا، 3 دفعہ اس کو کم از کم لازمی کیجیے گا۔ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کا مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا۔ مجھے اللہ کی ذات عالی سے یقین ہے ضرور ہوگا۔ عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔